بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب جو ہے نا وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مہینوں یا سالہ سال گزر جاتے ہیں کہ ایک مصنف جو ہے وہ دن رات اس کے اوپر محنت کرتا ہے، یا مترجم آپ لے لیں یا محقق لے لیں، اور تحقیق و تصنیف اور ترجمہ کے اندر جو مشکلات ہیں اور جو عرق ریزی کرنا پڑتی ہے اور جو محنت کرنا پڑتی ہے، یہ وہی جانتا ہے جس نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ مصنف نے پوری زندگی لگا کے ایک آدھی کتاب ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، کتاب لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ پروف ریڈنگ کے مراحل سے گزرتی ہے، وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے چھپنا ہوتا ہے، تو چھپنے کے لیے بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ بہت سارے ایسے مصنفین اور مترجمین آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ چھپ نہیں رہی۔ کوئی فنڈنگ کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، کتاب اتنی ساری مشکلات سے گزر کے تو جب اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور وہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کتاب چھپ چکی ہوئی ہے، یا اس پہ کوئی تعارفی تحریر آ جاتی ہے، یا اس کا کوئی ٹائٹل کسی جگہ پہ پوسٹ کی شکل میں لگ جاتا ہے، تو ہمارے ہاں عموماً جو سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا PDF لنک کدھر ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب جس کے اوپر کسی نے اپنی زندگی کے کئی ایک قیمتی مہینے یا سال لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہزاروں یا لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اور پھر اس کتاب کے ایک نسخے کی قیمت جو ہے نا وہ 200 400 500 1000 روپے 2000 روپے یا مطلب اتنی وہ ہوتی ہے، اور اس ایک نسخے کی قیمت ظاہر ہے وہ اس کے بالمقابل بہت تھوڑی ہوتی ہے جو اصل میں اس کے اوپر محنت ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ ٹرینڈ بھی بنانا چاہیے۔ اچھا، ہمارے نا اس ٹرینڈ کی وجہ سے کہ کتابیں ہمیں مفت میں مل جائیں، ہمیں کوئی ہدیہ کر دے، ہمیں PDF اس کا لنک مل جائے۔ میں PDF لنک کے خلاف نہیں ہوں، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ محل نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، باہر صورت جو بھائی صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں PDF لنک مل جائے، انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مصنف کی، ناشر کی، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے کی، اس کو بیچنے والے کی اگر ہم حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ کتابیں لکھنے والے لکھنا چھوڑ دیں گے، چھاپنے والے چھاپنا چھوڑ دیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ کتابیں پہلے جو ہے نا، جب آپ یہ کہہ لیجئے کہ کتابیں چھاپنا یعنی آلات طبع جو ہے یا پرنٹنگ کے جو ذرائع تھے وہ مشکل تھے، اس وقت کتابیں جو ہے نا وہ 1100 کی تعداد میں چھپا کرتی تھی، اور پھر ان کو لوگ خرید بھی لیا کرتے تھے۔ اب کتابیں جو ہے نا وہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے کہ ہمیں مفت میں ہی کتابیں مل جائیں، اب کتابیں 1100 کی تعداد میں نہیں چھپتی، بلکہ کتابیں جو ہے نا وہ 100 50 200 300 نسخے چھپتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر پوسٹ کے نیچے آ کے 10 20 بندے یہ کہیں گے کہ اس کا PDF لنک کدھر ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ نہ کتاب چھپے گی نہ اس کا PDF لنک ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں یہ تحریک نہیں شروع کرنی چاہیے کہ بھئی کتاب کو خرید کے پڑھیں؟ اور کتاب کو خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کتاب کو 500 روپے لگا کے خرید لیتے ہیں، 1000 روپے لگا کے خرید لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنف جو ہے جس نے اس کے اوپر آپ سمجھیے کہ اپنا ہزاروں اور لاکھوں روپے کا وقت صرف کیا ہے، اور ایک ناشر جو ہے جس نے اس کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا کے اس کو چھاپا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ان میں مدد ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اگر لاکھ روپیہ نہیں لگا سکتا، یا 1.5 2 یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ 40 50 ہزار یا جتنے بھی کسی کتاب پہ لگتے ہیں، لیکن ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کتاب کا ایک نسخہ خود خرید لیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کتاب کا ایک نسخہ خرید کے کسی کو تحفے میں دے دیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت مند ہے اور وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے اور وہ واقعتاً کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم کتاب اس کو خرید کے دے دیں۔
تو میرے خیال میں ہمیں اس کلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے اور اس تحریک کو بھی ہمیں چلانا چاہیے۔ ہم چونکہ علماء کے لیے الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور علماء کے خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے ان چیزوں کو کافی قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مصنفین علماء کا ایک گروپ بھی ہے، اس طرح کتاب دوست سوشل میڈیا بھی ہمارا ایک گروپ ہے، تو اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتابیں فری میں لینے میں ہمیں کافی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن وہ کتابیں ہم خریدیں یا ان کو ہم پروموٹ کریں یا مصنفین کے لیے ہم مطلب حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنیں یا کتابیں چھاپنے والوں کا ہم حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنیں، اس کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے کر نہیں سکتے یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جس زمانے کے اندر 400-500 کا 1000 روپے کا جو ہے نا وہ برگر خرید لیا جاتا ہے یا شاورما لے لیا جاتا ہے یا ایک مجلس اور کھانا جو ہے 4-5 ہزار کا ہم کھا جاتے ہیں، اس زمانے میں اگر ہمیں جائزۃ الاحوذی جیسی کتاب 2500 روپے میں مل رہی ہے تو ہم کیوں نہیں خریدتے؟ یا اس سے بھی کوئی بڑی کتاب 4000-5000 روپے کی مل رہی ہے یا 1000 روپے کی یا 500 روپے کی کوئی کتاب مل رہی ہے تو ہم کیوں نہیں خریدتے؟ حیران آپ یہ ہوں گے کہ چند دن پہلے ہم نے مولانا ارشاد القصری صاحب کی کتاب تھی خطبہ غدیر خم، اب اس کی ہم نے پوسٹ بنا کے تو شیئر کی، تو آپ حیران ہوں گے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ کتاب کہاں سے ملے گی، سوائے ایک آدمی کے۔ ایک آدمی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے، تو باقی سب نے یہ کہا جی اس کی ہمیں PDF لنک کہاں سے ملے گا۔ تو بھائی جان اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمیں اس طرف جو ہے نا وہ توجہ کرنی چاہیے اور ہمیں یہ تحریک چلانی چاہیے کہ ہم کتاب خریدیں۔ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کتاب کو صرف یہ سوچ کے خرید لیں کہ اگر میں اس کو نہیں بھی پڑھتا تو کتاب کو خرید کے گویا کہ میں اس اہل قلم اور کتاب کے تعاون میں شریک ہو رہا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ سیدھا سیدھا آپ کسی مترجم کو کہیں کہ میں آپ کو ماہانہ جو ہے نا آپ کی خدمت 40-50 ہزار کر دیا کروں گا، یا ایک کتاب لکھنے کا میں آپ کو 5-10 لاکھ روپیہ دے دوں گا تو آپ کتاب لکھتے رہیں، آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں گے کہ آپ کا معاش کیا ہے اور آپ کا روزی روٹی کیا ہے اور آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے اور آپ کی کتاب چھپے گی کہ نہیں چھپے گی، کیوں خریدے گا کہ نہیں خریدے گا۔ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو چھپی ہوئی کتاب کو تو ہم 400-500 روپے یا 1000-1500 یا 2-4 ہزار روپے لگا کے ہم خرید سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ سے ہم نے تحریک چلانی ہے انشاءاللہ کہ کتاب کو خریدیں انشاءاللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔